درود پڑھی آل محمد کے ساتھ۔ کافی مجمع ہے، پتہ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں یا بلند آواز سے پڑھا کریں صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پڑھنے والے، اتنے ماشاءاللہ نامور ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ چکے، میری کی تو گنتی کوئی نہیں، میں تو ملنگ سا بندہ ہوں، تو حاضری کی نیت سے آیا ہوں۔ مجمع کی ترتیب میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں اٹھ کے یہاں، اور نہیں، جاؤ جہاں بیٹھا ہے وہ فرش عزا پہ، بس ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو دل چاہنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ اللہ آپ کا آباد ہے۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ بسم اللہ جی، اللہ آپ کا آباد۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس، بالخصوص برادر عزیز بڑے بھائی کی حیثیت سے جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب، خالق کونین، ان کی یہ محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مرادیں، اچھے مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ بسم اللہ جی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے، میں نوکری آواز۔ سال میں ایک بار آتا ہوں قلعہ میاں سنگھ میں، اس لیے نہیں کہ اس کا نام قلعہ میاں سنگھ، صرف اس لیے کہ یہاں پہ بلانے والی ایک ہستی ہے جن کا نام سید ریاض حسین رضوی صاحب، تو پورا سال انتظار کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر آپ سن لیتے ہیں، پھر اگلے سال کا انتظار کرتا ہوں۔ خوشامد نہیں کر رہا، مجھے بعد میں جب میں پڑھ کے گیا تو فون آئے کہ جی آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ میں نے کہا جی آپ کی مہربانی، آپ نے وہاں پہ داد نہ دی، چلو بعد میں دے دی۔ یقین جانیے، فون آیا کہ شاہ جی آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ میں نے کہا آپ موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم موجود تھے۔ میں کہا جی شکریہ، آپ نے وہاں پہ داد نہ دی، چلیں 4 دن بعد وصول ہوگی۔ میں ایک دعا سے آغاز کر رہا ہوں، تقریباً دنیا نے پسند کیا اس دعا کو، اور میں یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹے لفظ نہ کبھی پڑھے نہ لکھے، مجھ سے پہلے بھی قمر بھائی بہت سلجھے ہوئے ذاکر، میں تہذیب یافتہ اور مہذب ذاکرین کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، خوشامد کی میری عادت نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا مجھے قمر بھائی کو سنتے ہوئے، کبھی بھی میں نے کوئی ان کی زبان سے چھوٹا لفظ نہیں سنا۔ امام زمانہ ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ اور سائیں رضا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے بڑے منظور نظر ذاکرین میں سے،
یعنی ان کو خاص طور پہ کہتا ہوں میرے حق میں دعا کیا کریں. بادشاہوں کا اپنا نظام ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. یقین جانیے یہ جو علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بس اللہ وہ آنکھ اور بصیرت دے دے کہ ان کو پہچان سکتے ہوں تو ان سے جلدی قبول کسی کی دعا نہیں ہوتی. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں. میں دعا صرف پڑھ رہا ہوں. میں بسم اللہ کریں. دعا سنیے گا بابا جی. وہ ہو سکے تو کبھی یاد آ جائے ایک آدھ شعر اس کا تو مصلے پہ بیٹھ کے میرے حق میں دعا فرما دیجیے. چھوٹی بحر میں لکھی ہوئی دعا ہے. چھوٹی بحر کہتے ہیں جس میں بہت کم الفاظ ہوں، مقصد جاتا ہوں. چھوٹی بحر میں لکھنا آپ جانتے ہیں ذرا مشکل ہوتا ہے چونکہ لفظ کم ہوتے ہیں اور بات مکمل کرنی ہوتی ہے. خالق کن مالک ارض و سما. سید رضا مولا زندگی کری میرے حق کے دعا کی. امام زمان کا سلامت اے ممبر تے ہاتھ تے میرا جھوٹے تے لعنت ہے. جی میں پاک سینڈ دا قصیدہ تو پڑھ چھڑیا نا جی کسی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں نے زمانے کو سنا لیکن وہ قصیدہ منسوب ہو گیا سائن کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے پڑھ دیا کسی کی مجال نہیں. وہ بادشاہوں کا میں نے کہا اپنا نظام ہے، وہ جس کو جو دے دیں جس کے نام جو کر دیں. چلے آپ متوجہ ہو گئے، یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. آجو ساتھ شاہ جی آجو. عزادار بھی ہے، ذاکر بھی ہے، مولا اس کو زندگی دے. دعا آپ نے سنی نہیں، میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. حالانکہ 9 سال ہو گئے مجھے آپ کے ہاں عشرہ پڑھتے ہوئے گجرات میں بابا علی شاہ کے ڈیرے پہ، لیکن یہ دعا میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. خالق کن مالک ارض و سما. یہ یہاں تک داد ہے بابا جی تک جو پیچھے بیٹھے ہو. مولا آپ کو آباد رکھے. مولا کی سمجھ میں جبرن داد نہیں لیتا، دل بولے گا تو آپ بول پڑیں گے. خالق کن مالک ارض و سما. التجا ہے التجا ہے التجا. سائن جی سنیے گا، ساتھی ساتھی سنیے گا، ملنگو سنیے گا. بسم اللہ جی. بابا جی سنیے گا، حضور سنیے گا. 14 شعر ہیں اور 14 معصومین کے نام سے منسوب ہے. ایک مطلع ہے جو خالق کن سے منسوب ہے. 14 اشعار ہیں جو معصومین کے نام کے ہیں. میں کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ رہا ہوں اور معافی مانگ کے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں میرا قد اتنا نہیں ہے جتنی بڑی خیرات بادشاہوں نے دی. خالق کن مالک ارض و سما. التجا ہے التجا ہے التجا. میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار سیدہ کے دشمنوں پہ بے شمار. جو ذکر سننے آیا ہے ہر بندے پہ مولا آپ کو آباد اشاد رکھے. آپ جی ہیں تیری زندگی ہوئے. بسم اللہ جی. دعا پہ اتنی داد مل جائے تو اور کیا چاہیے. امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. لکھتا میں عقیدہ ہوں اور عادت یہی ہے کہ بس شعور کی آخری منزل پہ جو لفظ مل جائے وہ بارگاہ آل محمد میں پیش کرنا ہے. چھوٹا لفظ نہیں، ممبر بڑا ہے نا جی. میں بسم اللہ کرنا سنیے گا، شاید لطف آئے گا آپ کو. خالق کن مالک ارض و سما. التجا ہے التجا ہے التجا. میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. اللہ آپ کو آباد رکھے. چلیں میں مطمئن ہو گیا. میں شعر پڑھ رہا ہوں. ساتھی شاہ جی میں شعر پڑھ رہا ہوں. اپنے قد سے بڑا مصرع پڑھ رہا ہوں. آخری بندے تک دل بولے تو بولنا جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، جس کی رگوں میں ولایت امیر المومنین گردش کرتی ہے. میں اس کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں. خالق کن مالک ارض و سما. التجا ہے التجا ہے التجا.
میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے، سر اٹھائیے گا یار، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا، دعا سنیے گا، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے، اس میں شرمانے والی تو کوئی بات نہیں۔ میں بسم اللہ بہت بڑی نامور شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی مہذب اور تہذیب یافتہ اور بہت بڑے ذاکر، کسی تعارف کے محتاج سید زیغم شاہ صاحب، مولا انہیں دیر تک سلامت رکھے۔ میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں مرشد، ذرا سنیے گا، دل چاہے تو دعا کر۔ نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا، قریب آ جاؤ، مطلب سنتے آئیں بس قریب سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں سے چل کے یہاں تک آ جائیں، صرف لفظوں کے قریب آ جائیں تاکہ لطف لے سکیں۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن۔ جو تھکا ہوا ہے اس کی ذمہ داری نہیں، جو بیدار ہے اس سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ، یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے، ہر بندہ دیکھ لے۔ مر جاؤں گا تو یہ شعر آپ کو یاد رہے گا۔ منبر سے 24 مارچ 2022 کو عقیل محسن نقوی اعلان کر رہا ہے بھائی ریاض حسین شاہ صاحب کی مجلس پہ، مر بھی گیا تو یہ شعر آپ کو یاد رہے گا۔ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، روح میں زندہ رہے، یا علی مشکل کشائی کرنا، روح میں زندہ رہے عشق حسن، التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین۔ ایسے بولا کریں ذکر میں، ایسے بولتے ہیں تو پھر پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی، آپ جی دعا کرنی ہے سائی، دعا کرنی ہے، بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ مولا تیری زندگی کرے، چلو شکر ہے الحمدللہ، قیمت مل گئی جی، صلہ مل گیا، پھر پورا سال انتظار رہے۔ میں بسم اللہ، کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے جی۔ قبلہ صاحب تشریف لائے، اب میں نام نہیں لیتا، وہ اس طرح وہ انعام آنے، بسم اللہ جی، انعام آنے لگ کے تو وہ شیروانی کی جیب میں ڈال رہے تھے۔ وہ میں نے نا ہلکا سا اشارہ کیا جلسے پہ، میں نے کہا جی ٹائم تھوڑا، کل 3 بجے تک، 3 تو ہونے والا نہیں جی، میں تو اس سے زیادہ لمبا پڑھنا ہے۔ میں تاں کہہ جو مرشدہ دا حکم ہے تو تھی مرشد تو بعد میں تھوڑے پڑھ لوں خیر ہے۔ انہوں نے رکا دیتا ہے، انہوں نے کیا نہیں کہ کل آج 6 بجے تک میں خیر ہو جی، بسم اللہ جی۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہے مجھ کو، میں مشکل موڑ پہ ہوں۔ یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ 5واں شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں مشکل موڑ پہ ہوں، لیکن جو معرفت آل محمد رکھتا ہے اور جو لفظوں سے شناسا ہے، وہ ایک لفظ میں اس نظام کو بند دیکھے گا جو شعر میں خالق نے مجھے عطا کر دیا۔ زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، التجا ہے تجھ سے رب المشرقین۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، دل دھڑکنے کی صدا ہو، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو،
पुरसादार सैयद सज्जाद हो। आजाद तो समझ लिया आपने, चलो शुक्र। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, जितना भी मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा मजमा है, मौला की कसम। सैयद अकील मोहसिन के लिए ये बहुत बड़ा मजमा है। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, आले मोहम्मद की खैरात। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन। मर जाना है, जिंदगी फना है, कुछ बातें याद रहने के लिए है और याद रखी जाएंगी, साथ हाजी गवाह रहिएगा। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन, दिल गमे दुनिया से यूं आजाद हो, पुरसादारे सैयदे सज्जाद हो, पुरसादारे सैयदे। ये मुझे 3 रातें लगी ये सिर्फ 2 मिसरे लिखने के लिए। पुरसादारे सैयदे सज्जाद, इल्म दे तहकीक से ताकीद से। ये दुआ क्यों मांगी आपने, पता नहीं पहुंचे भी हैं आप या नहीं। इल्म शैतान के पास भी था, इल्म अबू जहल के पास भी था। सही ज्यादा मेरी गवाही दी। इल्म होना और बात, तहकीक और ताकीद के साथ इल्म होना और बात। गुमराह भी किताब ही करती है, किसी गुमान में न रहिएगा। हाँ बाबा जी, किताब ही आपको गुमराह करती। ज़र्फ हो तो फिर किताब समझ में आती। आज एक फिक्रा कह के जा रहा हूं, हमारे अदब का फिक्रा है। किताब हर किसी पे नहीं खुलती। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। शेर के 2 मिसरों में बाज़ औक़ात कई किताबें बंद होती। अगर यहां और यहां मार्फत हो, इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। अदब पढ़ा जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, मैं अगला शेर पढ़ रहा। इल्म दे तहकीक से ताकीद से। बाबा जी पिंडाल में कोई चुप रह गया तो मांगी हुई खैरात पे नाज करने का फायदा क्या है। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। इससे बड़ी क्या दुआ है। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। बोलना इज्जत है, जिक्र में बोलना इज्जत है। मौला की कसम आप जियो, मौला इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। मेहरबानी बिरादर, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन, दिल गमे दुनिया से यूं आजाद। दुआ याद रखिएगा, फकीर से सैयद हूं, याद रखिएगा। हो सकता कोई दुआ कबूल भी हो जाती। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। मैं क्या हूं बादशाह। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। कहां से लाऊं लफ्ज के आप बोले। मैंने मिसरा पढ़ा है, अगर कोई समझे तो। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो। मैं बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना आपकी आंखों पर रहमत नाजिल कर, ये होती है मवद्दत की मेराज। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो। मौला आपके बच्चों की नस्लों की जिंदगी दराज कर। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। दिल में आमीन कहिएगा। ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हो मेरे मौला रजा। थक गए तो छोड़ दे, तो मैंने भी लंगर करना है भाईजान। मैंने भी लंगर करना है। इल्म दे तहकीक से ताईद से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। अल्लाह आपको, मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। 3 शेर हैं, जरा सुनिएगा।
مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا، روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس قدر خیرات دے مولا نقی۔ سن لیجئے گا، روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس قدر خیرات دے مولا نقی، اللہ آپ کو آباد رکھے، اس قدر خیرات دے مولا نقی، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس قدر مولا تقی ہو مہرباں۔ مجھ کو دشمن پہ سر اٹھانا، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں، مجھ کو دشمن پہ عطا ہو برتری، یوں کرم کر دے امام عسکری۔ اس سے بڑی دعا میرے دل میں نہیں ہے، آمین کہیے گا دل میں۔ مجھ کو دشمن پہ عطا ہو برتری، یوں کرم کر دے امام عسکری، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ بولا کریں عادت ڈالیں۔ بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ میں جڑے ہوئے ہاتھوں سے شکر گزار ہوں جی، شکر گزار۔ پانی دینا بیٹا، سارے بول دو بسم اللہ جی۔ کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے۔ آپ جی یہاں آپ آباد رکھیں، آپ سلامت رکھیں۔ مجھ کو دشمن پہ عطا ہو برتری، یوں کرم کر دے امام عسکری، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو معرفت بس امام وقت کی۔ 4 سطریں یاد آ گئیں، اب چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ہمارے اہل بیت والد گرامی کی لکھی ہوئی 4 سطریں اور عالمی سطر۔ توحید کی جہاں دین کا مقصوم کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ قلعہ میاں سنگھ میں سال میں کتنی بار شاعری سنی جاتی ہے، میں تو سال میں ایک ہی بار آتا ہوں۔ چبی جی، میں بسم اللہ کرا جی، کیا جملہ کیا نے خدا دی قسم ہے، چبی جی میں سنا رہا، ربائی سنیے گا، خیال سنیے گا، لفظ سنیے گا۔ یہ لفظ سنیے گا حصہ تھے، وہ ہستیاں بھی عجب تھیں، وہ بستیاں بھی عجب تھیں، کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے 2 مصرے کہے، شاید آپ تک نہ پہنچے ہو، میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ علی کا ملنگ ہی ہے جس کو اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ موت کے بعد کے مناظر بھی لکھ کے بتا جاتا ہے کہ یوں ہوگا۔ آپ گھبرا گئے ہیں شاید۔ 25 سال ایک عرصہ ہے، ربع صدی ہے، میرے والد گرامی کو دنیا سے گئے 25 سال ہو گئے، ایک دن بھائی جان یاد نہیں ہے جب ان کا ذکر خیر میرے سامنے نہ ہوا۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں لکھ دیا تھا، زندگی اور موت کے فلسفے پر 2 مصرے میں نے اس سے بڑے سنے ہی نہیں۔ صحیح توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا تھا قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن۔ بہت شعر سنیے گا، کیا بات ہے۔ زندگی اور موت کی فلسفی پہ میں نے اس سے بڑا شعر سنا ہی نہیں۔ قفس تو خیر اللہ اکبر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ 4 سطریں سنیے، ایسے لفظ لکھنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں، ہر روز نہیں آتے۔ بسم اللہ جی، جن کو پتا ہوتا ہے کہ لفظوں کی نشست و برخاست کیا ہے، خیال آفرینی کیا ہے، قافیہ بندی کیا ہے، جو اوریجنل لوگ ہوتے ہیں، اوریجنل۔ بہت کم لوگ گزرے ہیں، بہت کم۔ میں نے حضرت دبیر کے 2 مصرے پڑھے، میں نے 3 مہینے مصرع لکھنے کی جرات نہیں کی، 3 مہینے، اتنے عقیدت سے لبریز۔ میں نے کہا اگر لکھنا ہو تو عقیدت اس معراج پہ ہونی چاہیے۔ بظاہر 2 مصرے 10,000 کتابوں کے برابر۔ حضرت دبیر علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ کون سمجھے یار ایسی باتوں کو، کہاں بیٹھ کے سنتے ہو ذکر یار۔ مودت کو اڑان میں رکھا کرو تاکہ سمجھ آ جائے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہوئے نجف کا
بابا جی ہائے ہائے، اگلا مصرع سنیے گا، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے۔ یہ ہیں عقیدے، یہ ہے عقیدت۔ اثر ترابی صاحب کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ اثر ترابی صاحب کراچی کے شاعر، ان کا ایک مرثیہ ہے حضرت میثم تمار پہ انہوں نے لکھا، وہ مرثیہ میں نے پڑھا، اس میں کچھ 4 سطریں آ گئیں، میں یوں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بادشاہ یہ صرف الہام ہے، یہ کوشش و کاوش نہیں۔ اثر ترابی صاحب کراچی سے 4 سطریں ہوں گی آپ کے لیے، میرے لیے، میرے خیال میں ان کی بخشش کا پورا سامان تھا۔ حضرت میثم تمار پہ مرثیہ اول سے آخر تک، وہ آپ کے بچوں کو بھی سارا کچھ یاد ہے کہ جناب میثم تمار کسی کے غلام تھے، رسالت مآب نے مولا علی علیہ السلام کو بشارت دی کہ یہ تیرا غلام ہے، اس کو آزاد کروا لینا۔ پھر وہ وہاں سے مولا کی نوکری میں آ گئے، پھر مولا نے فرمایا کہ میثم میرے عشق میں یہ اس درخت کے ساتھ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ مسکرا کے کہتا پھر آج سے اس کو پالنا شروع کر دوں۔ بابا جی میں نے کہا کہانی آپ کے بچوں کو ساری یاد ہے، داستان یاد ہے، سارے فضائل آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں دہرا رہا ہوں صرف۔ تو حضرت میثم تمار اس درخت کو پانی دینا شروع ہو گئے، درخت بڑا ہو گیا اور علی کا عشق بھی اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ چلو جو لفظ سنتے ہو ان کے لیے تو پڑھ دوں نا، علی کا عشق بھی معراج پہ پہنچ گیا، وقت آ گیا، علی کے عشق کی معراج کا وقت آ گیا۔ حاکم وقت نے بلا لیا، ابن زیاد نے، تخت کے سامنے آ کے حضرت میثم علی کا شیر آ کے کھڑا ہوا۔ حاکم وقت نے کہا تجھے پتہ ہے میں تجھے تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میثم نے کہا مجھے پتہ ہے۔ اس نے سوچا شاید پتہ نہیں ہے، اس نے کہا اس درخت کے ساتھ میں تجھے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتے تو آج بتا رہا ہے؟ کیا بات ہے، لنگر کر لیا نے؟ بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ تو آج بتا رہا ہے؟ مجھے تو بہت عرصے کا پتہ ہے۔ کیا کیا پتہ ہے؟ حضرت میثم نے کہا سب کچھ پتہ ہے، تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میری زبان کاٹے گا، تو مجھے سولی پہ لٹکائے گا، ایسا ہی ہے جی۔ اب یہ ایک فکرہ ہے اور میری پوری پڑھائی ایک طرف، ایک فکرہ مجھے بادشاہ نے تاکہ وہ ابن زیاد کہتے تجھے کس نے بتایا؟ میثم مسکرا کے کہتے ہیں حق تو پھر حق ہی بتا سکتا ہے۔ یار بولا کرو یار، حسین کا واسطہ، کبھی کبھی تو آتے ہیں اس علاقے میں آپ، حق تو حق ہی بتا سکتا ہے، جو حق بتاتا ہے اسی نے بتایا ہوگا، جس کے ساتھ حق رہتا ہے اسی نے بتایا ہوگا، جس کے نقش قدم سے حق مرتب ہوتا ہے۔ بابا جی یہی میری داد ہے، اسی نے بتایا۔ اچھا ملعون کہتے پھر میں تیرے بادشاہ کے سارے فرمان ٹھیک نہیں ہونے دوں گا۔ میثم کہتا جرت تو نہیں ہے تیری، شرق غرب ہو سکتا ہے، غرب شرق ہو سکتی ہے، شمال جنوب، جنوب شمال، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ میرے بادشاہ کا ایک بھی حرف، ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ بسم اللہ کرا جی۔ اچھا اس نے کہا میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، یہ کہتا وہ تیری جرات ہی نہیں، میرے بادشاہ نے فرما دیا تو حکم تو خود ہی دے گا۔ اس کو ذرا غصہ آ گیا، اس نے اپنے حواریوں کو، خوش آمدیوں کو جمع کیا، یہ علی کا محب ہے، اسے مرنے سے پہلے تھوڑی تکلیف دو۔ کیسے؟ اس کے سامنے علی کے خلاف زبان درازی کرو۔ اب یہ منبر پہ ہے، ارد گرد کرسیاں ہیں، سامنے علی کا ملنگ، انہوں نے علی کے خلاف بکواسیں کرنی شروع کی۔
یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، اس جملے پہ جو نہ بولے میں سمجھتا ہوں اس کا عقیدہ شاید ابھی سوچ و بچار میں۔ حضرت میثم کھڑے ہیں سینہ تان کے، پھر جس نے بھی علی کے خلاف زبان کھولی حضرت میثم نے اس کے اصل باپ کا نام بتایا۔ وہ آج نہیں آیا جو اب نہیں بولا، وہ شاید نہیں آیا۔ اللہ آپ کا آباد۔ تاریخ نہ ہو میرا قتل واجب ہے۔ میں ممبر سے غیر ضروری گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بسم اللہ جی، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ، آپ کی زندگی ہو۔ جو میں نوکر ہوں، بسم اللہ جی، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جو زبان کھولتا گیا علی کے خلاف زبان درازی کی نیت سے، حضرت میثم اس کا اصل باپ بتاتے گئے۔ ہاں تو جو بکواس کر رہا ہے، تیرا باپ یہ نہیں وہ ہے، تیرا باپ وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ ہے۔ جب ابن زیاد کے اور ساتھ بیٹھے والے بندے تک جناب میثم پہنچے اور انگلی کا اشارہ کیا ابن زیاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے تک کہ تیرے باپ کا نام بھی بتا رہا ہوں، وہ نہیں جسے تو جانتا ہے۔ ابن زیاد کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے حکم دے کے کہا جلدی زبان کاٹو، اگلی باری میری ہے۔ یار بولا کرو علی کا واسطہ، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ بسم اللہ جی، سنیے گا جس کے لیے محنت کر کے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ علی کے عشق کی معراج کی ایک تصویر بن جائے گی اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ ہاتھ کٹ گئے، زبان کٹ گئی، عشق علی بول رہا ہے۔ میں پڑھ گیا سارا فضائل یار۔ دیکھیے، سنیے، پھر سنیے۔ زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، زخمی ہو گئے میثم، زخموں سے چور ہو گئے، عشق علی بول رہا ہے، اور پورا کوفہ عشق علی کو بولتے ہوئے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اب انہیں فوج کا خوف نہیں، پورا کوفہ علی کے عشق کی معراج میں مست ہو گیا۔ اس نے کہا مجمع ہٹاؤ، اب یہاں پر 4 سطریں اثر ترابی صاحب کی، مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ میں بخیل نہیں ہوں کہ نام لے کے نہ پڑھوں، میں نے اس سے بڑے مصرے سنے کوئی نہیں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ تصویر انہوں نے کھینچی 4 سطروں میں کہ جناب میثم ہے، ارد گرد پورا کوفہ ہے، اور انہوں نے لکھا وضاحت کے لیے کہ جس کی زبان کٹ جائے اگر وہ علی کہے تو وہ علی کہہ نہیں پاتا، وہ ای کہتا ہے۔ اب تصویر کیا ہے؟ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، گرداب کے، اب جو نہیں بولے گا مجھے دکھ دے گا، گرداب کے ہر وقت لگا رہتا مجمع، گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، کوڑوں کی سزا سہتا تھا، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع، ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ علی حق، علی حق، پورا مجمع بولے یار، علی حق، علی حق، علی حق، اللہ زندگی کرے، ایمان نعرہ حیدری۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، تم جیو اور تم آباد و شاد رہو۔ گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا، کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع۔ گھر جا کے سوچئے گا، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ای کہتے تھے میثم، اللہ تیری زندگی کرے، زنجیر زن ہے مولا کیا، ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع۔ اتنا بڑا علی، انبیاء کی چھپ کے مدد کرنے والا علی، آخری رسول کی ظاہراً مدد کرنے والا علی،
دعوت ذوالجشیرہ میں علی، بدر میں علی، حنین میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی. اتنا بڑا علی جانے اس وقت کہاں تھا جب 3 بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بابا ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. بس میں اپنے وقت میں چھوڑ دوں. بہت قابل احترام ہستی، بہت ہی پیارا بھائی میرے بات پڑھنے کے لیے موجود. میں کسی قابل نہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں سید بیٹھا ہے. کوئی بانی مجلس بھی سید ہے، میں بھی سادات گھرانے سے ہوں، آپ بھی سید ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سادات بیٹھا. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ جھکا ہوا سر. یہ نہ دیکھا کرو پڑھنے والا کون ہے. کوئی بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے شام، کم از کم سیدو تمہاری آواز اور ہائے بلند ہونی چاہیے. امتیوں بسم اللہ جی، امتیوں کا احسان ہے وہ روتے. جو سادات ہیں ان پر زیادہ حق ہے رونے کا، سیدوں پہ زیادہ حق ہے. حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کون سید ہے کون نہیں ہے. لیکن جو سید کہلاتا ہے اسے رونے کا بہانہ بھی مل جائے تو اس کی ہائے نکلنی چاہیے. میں نے ایسے نہیں پڑھ دیا. قریبی لاہور ہے، کبھی جا کے پوچھئے گا، میری اس بات کی تصدیق کیجئے گا. ایک جج گزرا ہے سید سجاد حسین شاہ کاظمی، سنا ہوا ہے نام جی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا جی. سیشن جج لاہور، جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے، بھری ہوئی عدالت. پھر سنو، سجاد حسین شاہ کاظمی سیشن جج لاہور، جج کی کرسی پہ متمکن، بھری ہوئی عدالت. بھری ہوئی عدالت میں جو مجرموں کو بلاتے ہیں ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. واقعے کی تصدیق لاہور جا کے کیجئے گا. میں نوکر ہوں. بسم اللہ. مولا آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا شرف دے. سیدہ کونین آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. اس پرسے اور گریے کے عوض میں کیا کہا؟ ہائے ہائے، میں نہیں دہراؤں گا. جو مجرموں کو بلاتے ہیں ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. سید تھا، عزادار سید. بابا جی کرسی سے اترا نہیں، گر پڑا. کمرے میں جا کے منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا مقدر، میں 1400 سال بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا نام سن کے برداشت نہیں کر سکا. میں بسم اللہ کر رہا. مولا کوئی دکھ نہ دے آپ کو. 3 مضمون 3 مقامات پہ پڑھنے آج تک منع ہے. 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک سختی سے منع ہے کہ یہ 3 مصائب کے مضمون 3 مقامات پہ نہ پڑھے جائیں. پہلا مضمون، اس پہ گریہ ہو جائے گا اول سے آخر، جسے کہ زادے کا وعدہ ہے. کوئی بھی غریب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کبھی نہ بتائے اکبر کو برچی کیسے لگی. کچھ لفظ ہیں جنہیں ہم سن سن کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان پہ ذرا گریہ کم ہوتا ہے، حالانکہ حق زیادہ ہوتا ہے. میں نے زندگی میں بعض فکر مصائب آل محمد کے ایسے سنے ہیں، میں تنہا بھی بیٹھ کے نہ گریہ کر لیتا ہوں ان فکروں پہ. ایک مصرع ہے حضرت انیس کا، سائن علی رضا بابا زیغم شاہ جی. میں نے مصائب کا اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں سنا ہی کوئی نہیں آج تک. یہ امام حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں اس انداز سے، اور حضرت عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑ.
یہاں جناب انیس نے فکرہ لکھا، فکرہ نہیں ہے، کوئی قرآن ہے مصائب کا. فرماتے امام حسین نے بھائی کی طرف دیکھ کے ایک فکرہ فرمایا، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی. اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. ایک فکرہ علامہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا، میں نے اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں سنا مصائب کا. انہوں نے وضاحت کر کے کہا کہ اس ایک فکرے پر کائنات کے سارے مرثیے قربان کیے جا سکتے. کائنات کے لکھے ہوئے مرثیے. وہ فکرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی کی عزت دار بیٹی جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، امت نے اتنا مارا حسین کو، مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ایک اور فکرہ میرے والد گرامی نے راولپنڈی میں پڑھا، مر جانا ہے زندگی فنا ہے، میں پوری زندگی روتا رہوں تب بھی حق ادا نہ ہو، آپ بھی روتے رہیں حق ادا نہ ہو. یہ فکرہ رونے کے لیے نہیں ہے، ماتم کے لیے نہیں ہے، یہ بلند آواز سے گریہ کرنے کے لیے بھی. یہ کم از کم زندگی بس میں ہو تو مر جانے کے لیے کافی. راولپنڈی قدیمی امام بار گئے، ایک ہی فکرہ پڑھا، آگے نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. کچھ لوگ زخمی ہو گئے، ٹکرے مار کے گر گئے، انہوں نے مجلس چھوڑ دی، ممبر سے ان کو اتار دیا گیا. انہوں نے فرمایا جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل جیسا فرشتہ رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. جس کا ہاتھ اب بھی سینے پہ نہ آیا ہو آزادار گھر کا فرد، ہو شیعہ اور چپ کر کے بیٹھا رہے. بسم اللہ مولا تیری زندگی کر. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے اللہ اکبر، میں بسم اللہ کراں جی، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. ایک فکرہ سیدہ نے مجھے عطا کیا اپنی بارگاہ عالیہ سے. ممبر پہ ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لائیو جا رہی. جو یہاں جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. 8 ربیع الاول امامیہ کالونی میں پڑھنے پہنچا، مجھے پاک سیدہ نے فکرہ دیا. وہی ایک فکرہ تھا بس، اس میں مجلس تمام ہو گئی. مجھے رضی بھائی نے، حافظ صدق صاحب کے بیٹے نے، انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ جی آخری ذاکر آپ ہیں، مدینے واپسی پڑھیے گا. میں نے کہا پھر بتا کیا پڑھوں؟ ممبر پہ میں کھڑا تھا، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا مدینے واپسی سنائیے، سادات اجڑ کے مدینے کیسے آئے. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے، کربلا سے لے کے شام تک جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی، کسی دھیان میں ہوگا جس کا ماتم نہ ہوا ہو، ورنہ اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں میرے پاس. میں نے کہا کہ سب سے بڑا فکرہ واپسی کا یہ ہے، وہ معصوم بچی جس نے کربلا سے شام تک گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. دیکھیے میرا اپنا فکرہ ہے، یہ ممبر پہ یہ میں ذکر پہ ہاتھ رکھ کے نا بابا زیغم شاہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. مرشد مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں ابھی بھی مخمصے میں رہتا ہوں بعض اوقات. یہ ہے حسین ابن علی کی بیٹی. بی بی کا حوصلہ کم نہیں ہے، جسے باپ نے ایک بار کہا تھا جہاں سونے کی جگہ مل جائے سو جانا. پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا. کوئی کتاب دکھا جہاں ایک مرتبہ معصومہ نے کہا ہو سجاد میں نے کہاں سونا ہے. کونے میں پتھر پڑا ہوتا،
اٹھا کے لاتی، میں بسم اللہ کر رہا، مولا تیری بہنوں کا نصیب نیک کرے، سر کے نیچے رکھتی، حسین کے سینے پہ سونے والی، مٹی پہ چپ کر کے سو جاتی، اتنا بھی نہ کہتی کہ میرے کان دکھتے ہیں۔ تم شرما کے رو رہے ہو، میں سید زادہ ہوں، مجھے مصائب آل محمد سے عشق ہے، ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ بی بی اپنے لیے گھر کا پوچھتی تھی یا پھر سجاد کے لیے پوچھتی، چونکہ جب بھی تازیانہ لگتا امام سجاد کو، بی بی کہتی سجاد بھائی گھر کب جائیں گے؟ 4 سال کی بہن کو 23 سال کا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، جب بھی دیکھتی نا زنجیر ٹپ گئے ہیں اور عابد نماز میں مصروف ہے، پھر رو کے کہتی سجاد بھائی گھر کب جائیں گے؟ جب بھی لوگ ظلم کرتے سجاد کی پشت پہ، پھر ہاتھ جوڑ کے کہتی سجاد بھائی گھر کب جائیں گے؟ اسی لیے امام سجاد بار بار کہتے تھے مجھے بہن کے سوالوں نے بڑا رلوایا، مجھے بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا، مجھے بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا۔ ابن منظر غلام ہے، قدموں پہ سر رکھ دیا، بادشاہ تو ہر وقت کہتا ہے تجھے سب سے زیادہ تیری بہن کے سوالوں نے رلایا، آج اس نوکر کو ایک سوال سنا، میری زندگی کا سامان بن جائے گا، میں گریہ کرتا رہوں گا، تیرے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ آوازی ابن منظر برداشت کرے گا، بادشاہ تیرا نوکر ہوں، آوازی جگر تھام کے سن، بس ایک ہی سوال سنا رہا ہوں، اس کے آگے میرا بھی حوصلہ نہیں ہے، سوال سنو گے عزادارو؟ امام سجاد کی آنکھوں سے خون کی لڑیاں گری، مجھے غازی کی قسم شام کے تھکے ہوئے مسافر نے ابن منظر کو سامنے بٹھا کے کہا ابن منظر اس سے بڑا کیا سوال ہوگا؟ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، جو تھکا ہوئے وہ سر جھکائے، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کی بھیڑ تھی، میرے ساتھ ننگے سر میری مائیں میری پھپھیاں تھیں، چاروں طرف ہجوم تھا، اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا، زخمی کانوں والی بہن تھی، گلے میں رسی تھی، ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ سجاد میں تیری غریب بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں جو آیا ہی ماتم کے لیے ہے، میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں، ایک منت کرنے آئی ہوں۔ سجاد میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گی، ایک میری بات مان، یہ شمر ملعون سے کہے، شمر ملعون سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری قسم ہے ظالم جب مارے کہتے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر کانپتا ہے، کٹے ہوئے زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے حوصلہ۔ میں بسم اللہ کر رہا، کوئی غم نہ دیکھو، میں بسم اللہ کر رہا، کوئی غم نہ دیکھو۔ ہو گئی میرے حصے کی نوکری، بس یہ صرف 3 منٹ کا فکرہ ممبر بھائیوں کے حوالے، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ جو پردے میں میری وہ ماں بیٹھی جن کی کوئی 4 سال کی بیٹی، جو یہاں باپ بیٹھے ہو جن کی کوئی 4 سال کی بیٹی، میں ان کے لیے صابر حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہ کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ اوچ نوری گل امام میں پڑھ رہے تھے، معصومہ کے مسائب پڑھتے پڑھتے فکرہ نازل ہوا ان پہ۔ انہوں نے فرمایا 4 سال کی بیٹی کا دل جانتے ہو کتنا نازک ہوتا، اسے سگا باپ جھڑک دے تو گھنٹوں سسکی باندھ نہیں ہوتی۔ میں بھی سید ہوں، جو سید بیٹھو مجھے معافی دینا، آخری فکرہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں پڑھتا بازار، میں نہیں پڑھتا اسکلان، میں نہیں پڑھتا پیر کتنے زخمی تھے، میں نہیں پڑھتا کتنی پیاسی تھی، بس ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں اس امام کا جو امام کہیں نہیں بولا، اس کا حوصلہ ہی اتنا تھا امام سجاد کا، کہیں کلام نہیں کیا،
نہ کوفہ کے بازار میں، نہ اسکلان کی چوٹیوں پہ. مولا کی قسم جتنے تازیاں آنے لگے سجاد نے برداشت کیے. جتنا بھی ظلم ہوا سجاد نہیں بولے. تجھے بتاؤں کہاں پہ آ کے کلام کیا امام نے. دربار یزید ہے. ہائے ہائے مر نہ جائے ہم سید. ایک رسی ہے اب تیرا حوصلہ تو جیسے بھی سن. 18 گردنیں ہیں تیری مرضی ہے. تخت پہ ملعون ہے. سامنے علی کی بیٹیاں ہیں. جگر قابو کرنا. سب سے آگے بی بی فضہ کھڑی ہے. بی بی فضہ کے پیچھے علی کی عزت دار بیٹیاں کھڑی ہیں. بیٹیوں کے پیچھے بہویں کھڑی ہیں. مجھے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے معافی دے دینا. سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصومہ کھڑی ہے. حالت کیا، کانوں سے خون بہ رہا ہے. چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. کرتے کا دامن جلا ہوا ہے. کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہیں، کبھی بایاں اٹھاتی ہیں، کبھی کبھی گلے پہ ہاتھ رکھتی ہیں. سجاد بھائی اور کتنی دیر ہے، میں مر جاؤں گی. یہ منظر سفیر روم دیکھتا رہا. 7 گھنٹوں کے بعد اٹھا، تخت یزید کے سامنے آیا. آواز آئی، ظالم یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک معصوم بچی کھڑی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا او ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے. میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس معصومہ نے تھک کے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ماتم، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے. اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی. ماتم کیا کر، ماتم عبادت. اس کی رسی ڈھیلی کر. یا علی صادق شاہ جی، میں مہر یافتہ فکرہ پڑھ رہا. مولا میرے بھائی ریاض حسین رضوی صاحب کی دعائیں قبول کرے. بڑی روحانیت والی عزاداری ہے. آخری فکرہ پڑھ کے سلام کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں. میں حوصلہ جمع کر رہا ہوں، پڑھ جاؤ. اس کی رسی ڈھیلی کر، معصوم بچی ہے وہ مر جائے گی. دشمن کا دربار پڑھ جاؤں. 5 لاکھ تماشائی، تیری مرضی ہے سن یا نہ سن. تخت پہ بیٹھے ملعون کو غصہ آیا. ملعون نے رعونت سے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ. اب جو بھائی بیٹھے نا 4 سال کی بہنوں کے، ذرا مجھے معافی دینا. بچی تخت یزید کے سامنے، حسین کی معصوم بیٹی، تھکی ہوئی بیٹی، پیاسی بیٹی، مسافری بیٹی. مولا کی قسم میں مر جاتا یہ فکر نہ پڑتا. ملعون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ یہ آغا نسیم اللہ حسین سب سے پہلے سیالکوٹ میں پڑھا تھا، آگے وہ پڑھ نہ سکے. انہوں نے کہا جب یزید نے کہا نا تیرا نام کیا ہے، اتنی تھکی ہوئی تھی حسین کی بیٹی، لب ہلے آواز نہ آئی. تیری مرضی ہے. انہوں نے کہا لب ہلے آواز، تو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے. لب ہلے آواز نہ آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ پھر لب ہلے، جگر قابو کرنا، آواز نہ آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ پھر لب ہی پڑھ دو فکرہ. پھر لب ہلے آواز نہ آئی. تخت پہ بیٹھے ظالم نے شیمر کو اشارہ کیا. شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی، مر جاتا نہ پڑتا. شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا. سجاد دوڑ کے آیا. آواز آئی او ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے. ستائی مہاراج چٹی سیدہ صبح 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. ٹھیک 10 بجے جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ان کے علاوہ ملک بھر کے نامزدہ کلمہ عطا فرمائیں گے. 26 جون بروز اتوار مجلس رضا کسرے عباس امام بارگاہ لکھو ڈار لاہور، جس میں پیر زرگام شاہ ریاض حسین رضوی تقریباً 12-14 ملک کے نامزدہ کلمہ عطا فرمائیں گے. اب آپ کے سامنے استاد الذاکرین شہنشاہ فضائل المصائب بحر المصائب جناب پیر سید